Hello everyone, welcome to Pekins. In the last video I was talking about IELTS skills A1. जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया है IELTS skills A1 एग्ज़ाम का. मतलब उसके अंदर वो किस किस्म का एग्ज़ाम है, उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें टेस्ट हो रही हैं. बट आई जस्ट समराइज दैट इंटायर थिंग इन 1 or 2 minutes and then I'll be talking about the study plan. IELTS skills A1 एक ऐसा एग्ज़ाम है जो उन लोगों को देना पड़ता है जिनके हस्बैंड या वाइफ्स यूके में सेटल्ड हैं. उनको वहाँ जाने के लिए, उस वीज़ा के लिए उनको देना पड़ता है. ये एग्ज़ाम IELTS जर्नल ट्रेनिंग एकेडमिक्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है. और अगर आप किसी एकेडमी में जा रहे हैं तो आप IELTS वाली क्लास में नहीं बैठेंगे, आप IELTS लाइफ स्किल्स A1 की एग्ज़ाम की क्लास में बैठेंगे. ये एग्ज़ाम काफ़ी आसान होता है और इसका जो पैटर्न है उसके अंदर सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग होता है. इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा लोग डिसीव होते हैं क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था, जो लोग बड़े शहरों में, जैसे मैं लाहौर में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, इस्लामाबाद में कोई पढ़ा रहा है, कराची में, तो ये इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से होते हैं. मतलब किसी की चीचावतनी में है, वो कोई गुजरावाला में है, कोई मुल्तान में है, उसकी अगर बाहर किसी से शादी हुई है तो उनको ये लगता है कि लाहौर या इन शहरों में जाएंगे तो हमारी प्रिपरेशन बेहतर होगी. प्रिपरेशन तो बेहतर होती है, मगर कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसा करते हैं कि वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उनको कहते हैं लाख रुपए दें, हम आपका एग्ज़ाम पास करा देंगे. इस एग्ज़ाम को पास करना मुश्किल नहीं है, बट द थिंग इज़ यू हैव टू हैव सर्टेन बेसिक स्किल्स इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम. एग्ज़ाम का टोटल ड्यूरेशन 16 to 18 मिनट्स है. पैकिन्स में रेगुलर क्लासेस भी होती हैं इसकी और ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, मगर इसकी क्लासेस सेपरेट होती हैं. आपको बेसिक इंग्लिश की क्लासेस इसमें प्रोवाइड की जाती हैं, बट आइल्स की क्लासेस में उसका लेवल, उनकी सारी थिंकिंग काफ़ी मुश्किल होती है. नाउ what you have learned from it is that you have to have basic skills. This is an easy exam. इस एग्ज़ाम के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, जो जैसे मैंने पहले बताया था, 1A 1B 2A 2B. 1A के अंदर एग्ज़ामिनर आपके साथ एक और कैंडिडेट होता है जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहा होता है. असल एग्ज़ामिनेशन हॉल जो आइल्स का होता है उसके अंदर तो 300-400 लोग होते हैं ना, 200 लोग होते हैं. यहाँ पे एक और कैंडिडेट होगा. और स्पीकिंग का एग्ज़ाम आइल्स का जो होता है उसके अंदर सिर्फ आप और एग्ज़ामिनर होते हैं. मगर इस एग्ज़ाम के अंदर जो आपका आइल्स स्किल्स A1 का एग्ज़ाम है, इसके अंदर आपके साथ एक और कैंडिडेट बैठा होगा जो एग्ज़ाम दे रहा होगा. 1A के अंदर आपसे वो एग्ज़ामिनर पहले एक कैंडिडेट से 8 से 10 क्वेश्चन पूछेगा, फिर दूसरे से पूछेगा. 1B के अंदर वो आपको कहेगा कि आपके पास ये टॉपिक है, आपने इसके बारे में क्वेश्चन बनाने. और दूसरे कैंडिडेट को कहेगा आपके पास दूसरा टॉपिक है, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट दे सकता है, दूसरे बंदे को शॉपिंग दे सकता है. आप दोनों को 1.5 मिनट्स देगा और फिर कहेगा आपने जो क्वेश्चंस बनाए थे आप दूसरे कैंडिडेट से पूछें, और दूसरे कैंडिडेट को कहेगा जो आपने क्वेश्चंस बनाए थे आप इस बंदे से पूछें. इसके अंदर एग्ज़ामिनर नहीं बोलता. अगर आप दोनों चुप कर गए तो एग्ज़ामिनर आपको बुलवा लेगा या बुलवा लेगी, मगर ज़्यादातर एग्ज़ामिनर नहीं बोलेगा. नाउ दिस इज़ 1A जिसमें एग्ज़ामिनर पूछ रहे हैं आपसे. 1B में एग्ज़ामिनर आपको कह रहा है कि क्वेश्चंस खुद बनाएं और दूसरे बंदे से पूछें मेरे सामने, और फिर दूसरे बंदे को कहेगा आप भी क्वेश्चंस बनाएं और आपसे पूछें. 2A के अंदर रिकॉर्डिंग होगी, 2 रिकॉर्डिंग्स प्ले करेंगे और आपसे ईच क्वेश्चन 2 बार वो रिकॉर्डिंग प्ले होती हैं और हर बंदे से 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. पहले एक क्वेश्चन होगा और फिर दूसरे पार्ट में जब रिकॉर्डिंग दूसरी बार प्ले की जाती है तो फिर से पूछा जाता है. एंड देन 2B आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जो 2A की तरह का होगा और आपको कहेंगे कि आप अब एक दूसरे के साथ इस टॉपिक के बारे में बात करें. नाउ लेट्स गो टू द स्टडी प्लान. ये अगर आपको ज़रा तेज़ी में लगा है कि मैंने बनाई है, तो मैंने ये जानबूझ के तेज़ी से बनाई है क्योंकि पिछली वीडियो जो है, जो इन्फॉर्मेशन की है, डिटेल्ड ओवरव्यू की है, उसके अंदर मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है. इसमें मैं सिर्फ स्टडी प्लान का बता रहा हूँ. जो पहली चीज़ आपने ये करनी है वो ये है कि आपने सेंटेंस करेक्शन के ऊपर काम करना है. स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन पूछें कौन सी ग्रामर की बुक ख़रीद लें. अब वो ग्रामर की बुक्स में क्या लिखा होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आपको डेफिनेशंस तो बुक्स पढ़ा देंगी, ग्रामर आपने करेक्ट करनी है, उसको रेक्टिफाई करना है जो आपको पहले से आती है. सो आई हैव मेड अबाउट 100 ग्रामर क्विजेस. वो अगर आपको चाहिए तो आप अपना ईमेल एड्रेस नीचे लिख दें, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और वेबसाइट के ऊपर भी वो अवेलेबल हैं. सो वर्क ऑन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर. द सेकेंड थिंग इज़ try to make someone else
ریکٹیفائی یو. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اکیڈمی میں جائیں, شاید آپ کے گھر میں کوئی لوگ ہوں جن کی انگلش بہتر ہے, ان کو کہیں کہ جب جب آپ بول رہے ہیں آپ کی اس کو ریکٹیفائی کریں. دا تھرڈ تھنگ از, ریکٹیفائی کا مطلب ہے اس کو کریکٹ کریں. جو تیسری چیز ہے وہ ہے مٹیریل. اسپیکنگ ٹاپکس, 100 اسپیکنگ ٹاپکس ہم نے پریپیئر کر چکے ہیں, ان کے کوشچنز بھی ہیں اور اس کے آنسرز بھی ہیں. وہ آپ کو آپ کی اسپیکنگ, کیونکہ 75% آپ کا آئل اسکلز A1 کا ایگزام اسپیکنگ کا ہے, تو وہ اگر آپ وہ 100 ٹاپکس کر لیں گے, اس کے کوشچنز ہیں ساتھ آنسر ہیں, تو آپ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کہ ہاں ان میں سے ایک آ گیا تھا. یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی کہیں سے نکالے ہیں, کوئی ہمارا کوئی سورس تھی جس سے ہم نے چیٹنگ کروا کے نکالا. یہ کئی سالوں سے جب ہم پڑھا رہے ہیں, 10 سال سے پڑھا رہے ہیں, پہلے ٹویک A1 پڑھاتے تھے, اب وہ آئل اسکلز A1 والا ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے, تو وہی کوشچن جو اسٹوڈنٹس آ کے اپنے ایکسپیرینس کا بتاتے ہیں تو وہ کمپائل ہوتے رہتے ہیں. ناؤ دا فورتھ تھنگ از اسٹارٹ میکنگ کوشچنس. ایک تو ہوتا ہے نا آنسر کرنا, بہت سے لوگوں سے کوشچنز نہیں بنائے جاتے, جیسے بول دیں گے وائی ڈز یو گو دیر, وائی ڈز نہیں ہوگا, وائی ڈو یو گو دیر. سو یو ہیو ٹو بی آلسو گڈ ایٹ میکنگ کوشچنس. آنسر دا کوشچنس. آپ کو ملیں گے, آپ کو سیمپل آنسرز ملیں گے, مگر آپ کو بھی اپنے کوشچنس کے آنسرز خود سے بھی دینے چاہیے. دا سکس تھنگ از اسٹارٹ واچنگ موویز اینڈ سیریز. آپ کی لسننگ جو ہے وہ بہت شارٹ سی ہوتی ہے, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں 10 to 15 سیکنڈز میں ایک ریکارڈنگ ختم ہو جاتی ہے, مگر اگر آپ سن رہے ہیں زیادہ تو وہ آپ کی بہتر ہوگی. دا نیکسٹ تھنگ از یو نیڈ ٹو ورک آن یور ووکیبلری کوزز. ووکیبلری آئل اسکلز A1 پہ بہت مشکل والی نہیں ٹیسٹ ہوتی, مگر پھر بھی آپ کو اگر ووکیبلری کے کوئزز سے آپ کی ووکیبلری امپروو ہو رہی ہے, ایک ویب سائٹ ہے کیفل, اس کے اوپر میں نے اگین آئی میڈ مور دین 200 ووکیبلری کوئزز, جس کے اندر ہر ایک کوئز کے اندر 10 کوشچنز ہوتے ہیں. جسٹ ٹرائی ٹو ورک آن دیم, یو ول سی دیٹ یور ووکیبلریز ول اسٹارٹ امپروونگ. انگیج ان ڈیلی کنورسیشنز. آپ کسی سے بھی باتیں کریں, کوئی ٹاپک ہے جو آپ کو ٹاپک دیے جائیں گے اس کے بارے میں اپنے جو جن کے ساتھ آپ پریپریشن کر رہے ہیں, ٹیچر کے ساتھ کر رہے ہیں یا آپ کسی کزن کے ساتھ کریں, کسی کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ ان ٹاپکس کے بارے میں کوشچن بنائیں اور انگیج کریں. دا نیکسٹ تھنگ از اونلی اسپیک انگلش ایٹ ہوم. آپ سے کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے, کوئی آپ کی پہ باتیں کرتا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. یو شوڈ بی اسپیکنگ ان انگلش اونلی, بیکاز ان دیٹ وے یو ول بی پریکٹسنگ مور. اینڈ ایز یو اسپیکنگ انگلش یو شوڈ آلسو بی ریڈنگ مور. ریڈنگ آپ کے آئل اسکلز A1 کے اندر ماڈیول نہیں ہے آئل اسکلز A1 میں, صرف لسننگ اور اسپیکنگ ہوتا ہے. مگر ریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز نیوز پیپر یا کوئی بھی آرٹیکل پڑھتے ہیں تو آپ کے جاز اور ادھر درد ہوتا ہے. وہ جو درد ہے وہ آپ کی پروننسیشن کو, آپ کی فلو آف ورڈس کو بہتر کرے گا. آپ کو فیل ہوگا کہ آپ زیادہ اچھا بول سک رہے ہیں. سو آلسو ریڈ ایز مچ ایز یو کین, اینڈ ریڈ ان اے وائس بائی وچ یو کین آلسو ہیئر یور سیلف. دین ٹیک ماک ایگزامس. باقی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. آپ کو میجورٹی انسٹیٹیوٹس یہ کہتے ہیں کہ گرامر ضروری نہیں ہے, ووکیبلری ضروری نہیں ہے, بس فارمیٹ آنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ گرامر ووکیبلری ضروری ہے, مگر آپ کو ایگزام کا فارمیٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ کو موک ایگزام مطلب ایک ایگزامنر آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے ساتھ ایک بندہ اور دوسرا بندہ بھی بیٹھا ہو, کہ آپ اصل میں ایکسپیرینس کر سکیں کہ اصل وٹ وڈ بی دا ریئل ایکسپیرینس ان دا ایگزام. اف یو کین ناٹ ڈو اٹ, بلیو می, جب آپ اس ایگزامینیشن روم میں جائیں گے تو وہ جو ایگزامنر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اگر اس کی انگلش بہت اچھی ہے تو آپ اس سے ڈر جائیں گے. آپ کہیں گے یار اس کی تو اتنی اچھی ہے, I cannot even speak a single word. اگر وہ دوسرا بندہ انگزائٹی, بیکاز آف انگزائٹی دیٹ پرسن از ٹریمبلنگ, وہ کانپ رہا ہے, وہ کہہ رہے بولا نہیں جا رہا, تو شاید آپ بھی ڈرنا شروع کر دیں, شاید آپ اس پہ ہنسنا شروع کر دیں. تو آپ کی قسمت پہ ہے کہ آپ کو کیسا دوسرا کینڈیڈیٹ ملتا ہے, کیونکہ یہ والا ایگزام آپ ایک اور انسان کے ساتھ دے رہے ہوں گے, اکیلے نہیں دے رہے ہوں گے. ناؤ لیٹ می جسٹ سمرائز ایوری تھنگ فار دا ویری لاسٹ ٹائم. This exam is only for those who have to go to UK. یہ سب سے آسان ایگزام ہے. کوئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے لاکھ روپے لیتے ہیں, 50,000 لیتے ہیں اور آپ کو پاس کرا دیں گے, اگر آپ نے اپنی اسکولنگ کمپلیٹ کی ہے, 9-10 بھی کمپلیٹ کی ہے, تو آپ اس ایگزام میں فیل نہیں ہوں گے. اس کی کمال نہیں ہے نہ اکیڈمی کی نہ پریپریشن سینٹر کی, وہ یہ ہے کہ ایگزام ہی اتنا آسان ہے کہ آپ وہ پاس ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ
کچھ لوگ ایک ہفتے میں پریپیئر کر لیں گے, کچھ 4-5 مہینے لگا دیں گے, 4-5 مہینے وہی لگائیں گے جس نے کلاس 4-5 کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی. میجورٹی لوگوں کے لیے 4 ہفتے بہت زیادہ ہوتے ہیں. 4 weeks آر مور دین انف. پیکنز میں اس کی پریپریشن جو ہے وہ پریپریشن فی کم ہے, مطلب 4 weeks کے 10,000 روپیز ہوتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو یہ ایک ہفتے کا مانگے گا, کوئی 40,000 مانگے گا, کوئی 50,000 مانگے گا. فائدہ کوئی نہیں ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہم بہت اچھا پڑھا رہے ہیں, شاید بہتر پڑھا رہے ہوں, وہ بھی کام کر رہے ہیں تو کسی وجہ سے ہی کام کر رہے ہوں گے, مگر یہاں پہ پریپریشن فی صرف اس کورس کی نہیں, ہر کورس کی ہی کم ہوتی ہے. ناؤ آئٹ اسکلز A1 کے اندر ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میجورٹی پاس ہی ہوتے ہیں, 95% ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں, مگر 95, اس لیے زیادہ لوگ لکھتے ہیں 100% پاس ریٹ, کیونکہ ایگزام بہت آسان ہوتا ہے. ہم آپ کو ایک ایسی کلاس میں نہیں بٹھائیں گے. اگر آپ خود بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی, جس کے اندر آئٹس کی کلاسز ہو رہی ہیں. ہاں, بیسک انگلش کی اگر ہم آپ کو کمپلیمنٹری کلاس دیتے ہیں تو وہ ہماری مرضی ہے, اس کے چارج نہیں ہوگا. وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کی امپروو ہو جائے انگلش. اگر آپ کو, مگر وہ بھی اس بنیاد پہ ہوتی ہے اگر سیٹیں ہوں. اگر سیٹیں نہ ہوں تو پھر آپ کو وہ خود اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. مگر پیکنز میں جب بھی سیٹس اویلیبل ہوں, اسٹوڈنٹس کو دوسری کلاس کمپلیمنٹری دی جاتی ہے کہ سیٹس ویسی خالی ہیں تو کوئی بندہ بیٹھ جائے, کچھ لرن کر سکے وہاں سے. ناؤ اس کے اندر 4 سیکشنز ہوں گے, 1A 1B 2A 2B. آپ کو اس کی ساری پریپریشن کروائی جائے گی. اگر آپ کو اس کا مٹیریل چاہیے, اگر آپ کو اس کے کوئزز چاہیے, ووکیبلری کے, گرامر کے, اسپیکنگ کے ٹاپکس چاہیے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اکیڈمی میں نہ آئیں اور آپ اپنے طور پہ کریں, تو اپنا ای میل ایڈریس نیچے لکھ دیں کہ آپ کو وہ ساری انفارمیشن مل جائے. اوکے, تھینک یو. In case you are having more questions, you can call the number which has been mentioned, 0300 409 4094. You can go for the regular classes at Peckins, and you can also go for the online classes. Thank you very much.